بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم جن ہستیوں کو مانتے ہیں نا، میں ان بچوں سے کہوں گا کسی کے ساتھ ان کا مقایسہ نہیں کیا کرو۔ جی ظلم ہے اہل بیت کے ساتھ، یہ ظلم ہے اہل بیت کا کسی سے مقایسہ کریں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، خود مولا علی نے نہج البلاغہ میں فرمایا، لا یقاس بعلی محمد احد من هذه الامہ، امت مصطفیٰ کے کسی فرد کا مقایسہ اہل بیت کے ساتھ مت کیا کرو۔ مولا علی کا جملہ مکمل نہیں ہوا، کیف یصوی من جرت نعمتہم، وہ اہل بیت کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو ان کے ٹکڑے کھاتے ہوں؟ تو سب کا مقام ہوگا مگر ان کا ان کے ساتھ ہوگا۔ اہل بیت کا مقابلہ نہیں کرو کسی سے، اہل بیت کا کسی سے، وہ ایسے ہیں تو اہل بیت ایسے ہیں تو وہ بھی ایسے ہیں، یہ باتیں نہیں کرو، یہ شایع نشان نہیں ہے، یہ معیار سے گری ہوئی باتیں ہیں۔ میں نے ایک جگہ ایک جملہ بھی کہا ہے کچھ دیر پہلے کہ اگر مولا علی کو تلاش کرنا ہے تو چوتھے اور پہلے کی بحث سے نکلو۔ مولا علی قبل الخلق تھے، بعد الخلق رہیں گے، مع الخلق رہیں گے۔ حجت خدا کی بات ہو رہی ہے نا، امام حسین کی بات ہو رہی ہے نا، یہ خلق سے پہلے تھے، خلق کے بعد رہیں گے اور خلق کے ساتھ رہیں گے، کوئی زمانہ ان سے خالی نہیں رہے گا۔ یہ مہدی نہیں ہے، حسین ہے۔ خود علامہ اقبال نے کہا حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، حسین ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، کوفی اور شامی بدلتے ہیں، حسینی نہیں بدلتا۔ جو روزانہ ڈھنگ بدلے، جو روزانہ رنگ بدلے، جو روزانہ در بدلے، جو روزانہ عقیدہ بدلے، وہ حسینی نہیں ہو سکتا۔ میرے بچوں، آپ کو اقلاع عمل دے رہا ہوں، حسین کے ماننے والے زمانے کو مڑ کر نہیں دیکھتے، موڑ کر دیکھتے ہیں۔ اپنا معیار اونچا کرنا ہوگا، اپنی سوچ کو بلند کرنا ہوگا، اپنے خیال کو بلند کرنا ہوگا، اونچی سوچ رکھنی ہوگی۔ سطحی سوچ رکھنے والے حسینی نہیں ہیں۔ لہٰذا یہ گھرانہ، اچھا میں نے عرض کیا کہ یہ قبل الخلق بھی ہیں، بعد الخلق بھی ہیں، مع الخلق بھی ہیں، یہ ایک ان کی کیفیت ہے۔ جب دنیا میں آتے ہیں تو ایک اور کیفیت ہے، جب قبر مبارک میں جاتے ہیں تو ایک اور کیفیت ہے، جب اٹھائے جائیں گے محشر کے اندر، اس سے پہلے رجعت میں آئیں گے، ایک اور کیفیت ہے، اور رجعت کے بعد جب محشر میں اٹھائے جائیں گے ایک اور کیفیت ہے۔ میں اگر انہی پانچوں مرحلوں کی کیفیتیں بیان کروں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک خلا، ایک فضا، ایک جگہ، ایک مرحلہ، ایک موقع، ایک جگہ نہیں ہے جہاں یہ نہ ہو۔ خلق سے پہلے، سنگین باتیں تو نہیں کر رہا، خلق سے پہلے، خلق کے بعد۔ میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سدیر سیروفی راوی ہیں، امام کے خاص شاگرد ہیں، اصحاب اجماع میں سے ہیں، بڑے صحابہ اکرام میں سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام سے پوچھا کہ مولا مجھے سیدہ کی عظمت کچھ عطا کریں، سیدہ کی عظمت پر کچھ عطا کریں۔ تو امام مسکرائے اور فرمایا کہ خلق نور فاطمہ قبل ان یخلق آدم بألف سنہ، اللہ نے نور فاطمہ کو حضرت آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے بنایا۔ بڑی عنایت آپ کی توجہات۔ میرا سنی شیعہ مجمع فضائل سننے کے لیے آیا نا۔ حضرت آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے حضرت فاطمہ کے نور کو بنایا۔ شاگرد ہوں تو ایسے ہوں۔ سدیر سیروفی نے فوراً پوچھ لیا، مولا اس کا مطلب ہے کہ فاطمہ زہرا انسان نہیں ہے، آدمی نہیں ہے، آدمی کی اولاد نہیں ہے، انسان نہیں ہے؟ فرمایا یہی سوال رسول اللہ سے ایک صحابی نے کیا، تو سرکار نے اس کا جواب یہ دیا، فاطمۃ حوراء انسیہ، میری فاطمہ انسانی شکل میں حور ہے۔ میرا مضمون جناب زہرا کی خدمت میں زیادہ رہنا نہیں ہے، بیوی کے بچے کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، لیکن صرف اس نقطے کو روشن کر رہا ہوں کہ یہ خلق سے پہلے کے ہیں۔ اس مطلب کی تائید میں آپ کو ایک روایت سنا رہا ہوں۔ فرمایا حوراء انسیہ، یہ انسانی شکل میں حور ہے۔ تو پھر میرے جد رسول اللہ سے اس صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر یہ انسانی شکل میں حور ہیں تو پھر رہتی کہاں تھیں؟ ابھی تو زمین نہیں بنی، ابھی آسمان نہیں بنا، ابھی حضرت آدم نہیں بنے، ابھی کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ ہوتی کہاں تھی، رہتی کہاں تھی؟ فرمایا کانت تحت حقۃ العرش، عرش کے نیچے بنی ہوئی ایک جگہ، اس میں میری فاطمہ کا نور تھا۔ کانت تحت سرداق العرش، یہ لفظ بھی آیا ہے حدیث میں، سرداق، حقہ، جی غوامض تحت العرش، عرش کی گہرائی میں تھی۔
یہ لفظ بھی آیا ہے، میری فاطمہ عرش کی گہرائی میں تھی، عرش کے نیچے بنے ہوئے ایک حقے میں یعنی ایک صندوق میں تھی۔ میں ان بچوں جوانوں کے لیے بات سنگین نہ ہو جائے، زیارت جامع آج ہی پڑھ لیجئے گا۔ ایک امام معصوم نے سارے ائمہ اہل بیت کو سلام کرتے ہوئے کہا ہے، انتم ایبۃ علم اللہ، اے اہل بیت آپ اللہ کا علم رکھنے کی جگہ ہیں، اللہ جہاں اپنا علم رکھتا ہے آپ وہ ہیں۔ یعنی میں اگر لفظوں کو یوں تبدیل کروں، یوں کہوں سمجھنے کے لیے کہ جب اللہ اپنے علم کو کاغذ پر اتارتا ہے تو اسے قرآن نام دیتا ہے، اور اللہ جب اپنے علم کو پیکروں میں ڈھالتا ہے تو انہیں اہل بیت نام دیتا ہے۔ اگرچہ میں اپنے اوپر اتنا اب الحمدللہ کنٹرول ہے کہ میں اگر حاشیے میں جاتا ہوں تو پلٹ کے واپس اپنے اصلی مطلب پر آ جاتا ہوں، لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ میرا حاشیہ لمبا ہو جائے اور اصلی بات میری دور ہو رہی ہو تو آپ مجھے آواز دیجیے گا، بتائیے گا کہ آپ اصلی بات یہ کر رہے تھے اور آپ پھر وہ حاشیے میں زیادہ چلے گئے۔ کوشش کروں گا کہ پلٹ کے واپس اصلی مطلب پر آ جاؤں، اصلی سطر پر آ جاؤں۔ اور اصلی سطر میری یہ ہے کہ یہ اس کائنات سے، اس دنیا اور اس عالم سے پہلے کے ہیں۔ اب پہلے کے ہیں جب آسمان نہیں تھا، زمین نہیں تھی، سورج نہیں تھا، چاند نہیں تھا، تو لمحات نہیں تھے، آنات نہیں تھے، ساعتیں نہیں تھی، گھنٹے نہیں تھے، دن نہیں تھے، ہفتے نہیں تھے، مہینے نہیں تھے، سال نہیں تھے، تو اب میں پہلے کو کیسے سمجھوں گا؟ تو میرے بچوں جوانوں کچھ باتیں سننے کی ہیں، سمجھ میں مرنے کے بعد آئیں گی۔ ساری باتوں کو یہاں سمجھنے کی کوشش نہیں کرو۔ کتنی ہی باتیں ہیں جو ہم اپنے بچوں کو نہیں بتاتے اس لیے کہ ان کے سمجھنے کی نہیں ہے۔ کتنی ہی باتیں ہیں جو ماں کے شکم میں موجود جنین کو بتائیں گے تو سمجھے گا نہیں کہ دنیا کیسی ہے، لاہور کا فلاں محلہ کیسا ہے، وہ کہے گا مجھے کیا پتا، کیسے سمجھوں؟ دنیا میں آؤں گا، وہاں جاؤں گا تو دیکھوں گا کیسا ہے۔ کتنی ہی باتیں ہیں جو اس دنیا میں ہم اس آخرت کی سنتے ہیں، سمجھنے کے لیے مرنا پڑے گا۔ مولا علی فرماتے ہیں الناس یناموا اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تب اٹھیں گے، اس لیے سن لیجئے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ جب ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آئے گا، جب ہمارے کام کی بات ہی نہیں ہے تو مولانا گھنٹہ لگا دیا آپ نے وہ باتیں بتانے میں جو ہمارے کام کی نہیں تھی، ہمیں بتا ہی کیوں رہے تھے؟ تو بھائی میں جن کی بات کر رہا ہوں ذکر سن کے آپ کے چہرے کھل رہے ہیں یا نہیں؟ ہمارا تو کام ہی یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح کریں اہل بیت کے فضائل سن کر۔ جتنا اہل بیت کے فضائل کو سنا جائے گا اللہ اکبر سمجھ میں آئے گا، اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آئے گی جتنا ہم اہل بیت کو سمجھیں گے اور ان کی معرفت حاصل کریں گے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ تحت حقۃ العرش، میری فاطمہ عرش کے نیچے بنے ہوئی ایک جگہ میں تھی۔ سوال کرنے والا بھی شاگرد حسین ہے، عظیم ہے، کہنے لگا یا رسول اللہ پھر اس وقت فاطمہ کی غذا کیا تھی؟ جناب زہرا کی غذا سمجھ میں آ جائے تو حسین کی خود سمجھ میں آ جائے گی۔ فرمایا یا رسول اللہ اس وقت فاطمہ کی غذا کیا تھی؟ تو سرکار نے فرمایا التسبیح ہو و تقدیس ہو و تحلیل ہو و تحمید۔ میری فاطمہ 4 غذائیں وہاں لیتی تھی۔ پوچھنے والے نے پوچھا عرش کے ساتھ، عرش کے نیچے بنی ہوئی جگہ میں، گہرائی میں، عرش کی سنگینی میں، عرش کی گہرائی میں فاطمہ رہتی تھیں، اس وقت میں غذا کیا لیتی تھی فاطمہ؟ تو سرکار نے فرمایا التسبیح ہو و تقدیس ہو و تحلیل ہو و تحمید۔ میری فاطمہ کی 4 غذائیں تھیں، تسبیح، تقدیس، تحلیل اور تحمید۔ تسبیح یعنی سبحان اللہ، تقدیس یعنی اللہ اکبر، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تحمید یعنی الحمدللہ۔ میری فاطمہ کی 4 غذائیں تھیں عرش کے نیچے جب وہ رہتی تھیں۔ سبحان اللہ، میں طالب علم ہوں اور ایک ایک تسبیح کے اوپر اگر تھوڑی گفتگو کروں گا تو مجھ طالب علم کو گھنٹہ گھنٹہ چاہیے۔ یقیناً میرا یہ مضمون ابھی نہیں ہے مگر حسین مضمون ہے۔ میری فاطمہ کی 4 غذاؤں میں تسبیح یعنی سبحان اللہ، تقدیس یعنی اللہ اکبر جی، اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، اور تحمید یعنی الحمدللہ۔ میں ایک جملہ کہہ کر اپنے مضمون کی طرف پلٹ رہا ہوں۔ اصلی مضمون یہ میں نے پہنچا دیا کہ یہ اس کائنات اور اس دنیا کی خلقت سے پہلے تھے اور اس عالم میں غذا بھی لیتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ہر غذا لینے والا اس عالم کے مطابق ہی غذا لیتا ہے جس میں وہ رہتا ہے۔ تو یہ جب عالم انوار میں تھے تو غذائیں بھی نورانی تھیں، مگر کمال اس گھرانے کا یہ ہے کہ یہ جب عالم انوار سے عالم مادہ میں آتے ہیں تو غذائیں بدلتی نہیں ہیں۔ نہیں گئی میری بات؟ بھائی اگر عالم بدل رہا ہے تو عالم کی غذا بھی بدلے گی۔ وہ عالم انوار کی غذا تھی، یہ عالم مادہ ہے۔ وہاں لا الہ الا اللہ غذا لیتی تھی، یہاں روٹی لیں گی۔ یہ ہونا چاہیے تھا نا
کہ یہاں روٹی اور پانی لیتی ہیں، وہاں لے رہی تھی سبحان اللہ، وہاں کی غذا وہ تھی، یہاں کی غذا یہ ہے۔ کمال اس گھرانے کا یہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد بھی وہی غذا لیتی ہیں، سبحان اللہ۔ ان کی غذاؤں میں فرق نہیں پڑتا، ان کی غذاؤں میں فرق نہیں پڑتا۔ میرے مولا نے سلمان کو سینے سے لگا کر کچھ دیر تک لپٹائے رکھا۔ سلمان کہتے ہیں جب مجھے علی نے اپنے سینے سے علیحدہ کیا تو 3 دن تک کھانے پینے کی حاجت نہیں ہوئی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بھائی میں تو ایسی ہی گفتگو کروں گا، ذرا برداشت فرمائیے، قبول فرمائیے۔ حاشیہ زیادہ ہونے کا خوف ہے۔ جناب امیر المومنین نے جب خیبر فتح کیا نا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے کہا کہ یا رسول اللہ آج علی کے پاس، کیونکہ مال غنیمت میں ہر ایک کو اس کی محنت کے مطابق نبی دیتے تھے، عدل کا تقاضا ایک جیسا دینا نہیں ہے۔ تو مولا علی کو وہ قطیفہ خیبری، انتہائی مہنگا لباس جو مال غنیمت میں آیا تھا، جس میں جواہرات جڑے ہوئے تھے، جو سونے کی تاروں سے بنا ہوا لباس تھا، وہ مولا کو ہدیے میں دیا نبی نے۔ صحابہ کرام کو تو پتا تھا کہ علی کو کیا ملا ہے، تو سب نے کہا یا رسول اللہ آج علی کے پاس پیسہ بہت ہے، کھانا علی کے گھر کھائیں گے۔ تو مولا نبی مولا علی کے گھر اصحاب کے ساتھ تشریف فرما ہوئے۔ جب دروازے پر آئے تو آپ نے بٹھایا اور حضرت نے فرمایا کہ آج میرے اصحاب کہتے ہیں کہ کھانا آپ کے گھر کھائیں گے، اور وہ جو لباس آپ کو ملا ہے بڑا پیسے، بڑا اس کے اندر بڑا مال تھا۔ اب امیر المومنین نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے رستے میں آتے ہوئے سب بانٹ دیا۔ جناب زہرا کی خدمت میں جا کر کہا یا زہرا، میں وہ کھانے کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ ان کی وہاں کی غذا یہاں بدلنی چاہیے تھی نا، یہ یہاں آ کر بھی وہاں کی غذا کھاتے ہیں، تو پھر یہ کیسے ہم جیسے ہیں؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچتا ہوا سیدہ کی خدمت میں گیا کہ جا کے کہوں گا کہ ہمارے گھر میں مہمان آئے ہیں، کھانے کو تو کچھ ہے نہیں، کیا کریں گے؟ تو جیسے ہی سیدہ کے پاس میں پہنچا تو سیدہ نے فرمایا اب دسترخوان لگائیں۔ مولا نبی کو جا کر مولا علی نے بتایا کہ یا رسول اللہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، فاطمہ نے مجھے کہا ہے دسترخوان لگائیے۔ مولا نبی مولا علی کے ساتھ اس طرف بڑھے کہ جس جگہ جس حجرے میں جناب زہرا ہے، تو کیا دیکھا؟ ایک طویل دسترخوان لگا ہوا ہے کہ جس پہ کھانے چنے ہوئے ہیں اور غذائیں ایسی ہیں جو دنیا میں آج تک کسی نے دیکھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ فوراً نبی نے سجدے میں سر رکھا، سرکار دو جہاں نے فوراً سجدے میں سر رکھا اور سر اٹھا کے علی کو دیکھ کر کہا کہ جب مجھ پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ زکریہ علیہ السلام نے مریم علیہ السلام سے کہا انا لک ھذا، یہ جو دسترخوان تمہارے سامنے نیا نیا ہر روز نیا لگتا ہے، یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ طرح طرح کے کھانے جو تمہارے سامنے لگتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ قرآن ہے نا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ جب مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی تو میں یہ سوچتا تھا کہ جو فضیلت مریم کو حاصل تھی میری فاطمہ کو کب ہوگی، اور آج میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی فاطمہ کی فضیلت دیکھ لی۔ وہی سوال جو زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم سے کیا تھا، وہی سرکار نے فرمایا یا زہرا انا لک ھذا، اے فاطمہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو وہی جواب جو جناب مریم نے دیا تھا وہ جناب زہرا نے دیا، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ نے میرے ارادے پر بھیجا ہے۔ نبی مکرم نے اس دسترخوان کو دیکھ کر ایک جملہ ارشاد فرمایا جو میرے اس مدعا پہ دلیل ہے کہ یہ اگر عالم مادہ میں بھی آ جاتے ہیں تو عالم انوار کی غذا لیتے ہیں، تبھی ان پر زمانہ اثر نہیں کرتا۔ اب جملہ سنیں، نبی نے اس دسترخوان کو دیکھ کے فرمایا ھذہ جفنۃ التی یاکل منھا القائم، یہ وہی کھانا ہے جس کھانے سے ہمارا قائم غذا لے گا، ہمارا مہدی جس سے کھانا کھائے گا یہ وہی غذا ہے، جس سے ہمارا مہدی کھانا کھائے گا یہ وہی غذا ہے۔ اب مجھے جملہ کہنے دیجئے، ساری دنیا جس کے تصدق میں کھاتی ہے اسے مہدی کہتے ہیں، اور مہدی جس کے تصدق میں کھاتے ہیں اسے فاطمہ کہتے ہیں۔